السلام علیکم جی۔ ہم دیکھتے ہیں کچھ دنوں پہلے بہت زیادہ تنقید ہوئی پی ایم ایل این کی اپنی اسٹریٹجی کے اوپر بھی، اور حکومت کے اوپر بہت زیادہ ہوئی، اور اکانومی کے لحاظ سے مفتہ اسماعیل صاحب کو یہ بات کا کریڈٹ دیا گیا کہ انہوں نے ڈیفالٹ ہونے سے بچایا، لیکن جتنے اثرات اس ڈیفالٹ کو پاکستان کو ڈیفالٹ کرنے کے لیے جو عمران خان آئے تھے اس ڈیفالٹ سے بچانے کے لیے انہوں نے کیے، اس کے اندر پاکستان کی عوام جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ متاثر ہو گئی، اور اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے۔ آلریڈی پوری دنیا کے اندر جو انسان ہے، ایک یوکرائن کی جنگ کے بعد جو ایک ضرب لگی ہے، تکلیف دہ صورتحال ہے۔ یعنی کہ میں اٹلی میں بتا سکتا ہوں، ایک ریسٹورانٹ جس کا میں نے ذکر کیا، لا پرانزا اس کا نام ہے، اکتوبر کا بل ان کے پچھلے سال کا تھا کو 4200 کا، اور اس سال جو اکتوبر کا بل ہے وہ تقریباً آیا ہے ان کا 20,000 سم تھنگ کا۔ تو اب آپ دیکھ لیں کہ کتنا بڑا فرق ہے، اور یونٹس جو سے ہیں نا وہ اس دفعہ کے تھوڑے سے کم ہیں، پچھلے سال کے تھوڑے سے زیادہ تھے۔ تو یہ صورتحال ہے، تو بہت زیادہ بزنسز جو سے نا وہ کلوز ہونے کی طرف جا رہے ہیں، کیونکہ 1 مہینہ 2 مہینہ تو گزار سکتا ہے بندہ، نہیں اس سے زیادہ ہو سکتا۔ یعنی کہ یہاں آپ کی صورتحال ایسی ہے کہ سب سے زیادہ جو پیز ہوتی ہیں نا وہ اثر انداز ہوتی ہیں۔ اچھا، اس کے بعد پھر کہیں تیسرے چوتھے پانچویں نمبر پہ جا کے جو انسان نا یہ اخراجات ہوتے تھے ٹیکسز کے بھی بعد، جو یوٹیلیٹیز کے ہوتے تھے، گیس بجلی کے جو بل ہوتے تھے، یہ کافی پیچھے ہوتے تھے۔ ابھی یہ صورتحال یہ ہے کہ یہ پیز سے بھی بہت آگے چلے گی، یعنی کہ پہلا جو انسان نا وہ ان کا نمبر آ گیا۔ تو بزنس رن ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک طرف اخراجات بڑھ رہے ہیں اور دوسری طرف کہا جائے گی جی یہ پہلے آپ کی جو پے تھی وہ 2,000 تھی، ابھی جو انسان ہے وہ 1,000 ہوگی، ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ تو جس نے جو 2,000 خرچ کر رہا ہے وہ اس کے گھر کے بل بھی ایسے ہی بڑھے ہیں، تو بہت شدید صورتحال خراب ہے اس سال کے اندر جو ہی ہے۔ اچھا، اس کو کہہ رہے ہیں کہ وقتی ہے، ہو سکتا ہے 4-6 مہینے میں ٹھیک ہو جائے، لیکن 4-6 مہینے کس نے دیکھے؟ اب بات آ جاتی ہے اصل میں کہ جو اسحاق ڈار صاحب کی واپسی ہے یہ کیا ہوا، اور یہ حکومت پہ تنقید جو ہوئی تھی، جو بھی صورتحال ہوئی تھی 21 اگست میں جو ہوئی، اور اس کے بعد جو معاملات سیٹل ہوئے اور پھر ذمہ داری اٹھا لی گئی، ثبوت دکھائے گئے میاں صاحب کو، ڈار صاحب بھی ساتھ میں تھے اور دیگر بہت سارے لوگ ساتھ میں تھے، کہ بھائی اب اگلا الیکشن تو آپ دیکھ رہے ہیں، لیکن یہ اگلے الیکشن سے پہلے یہ جو ٹولہ آیا ہوا ہے یہ سارا ڈیفالٹ بھی کرے گا، اس ملک کے ایڈمن ساتھ سے بھی جائیں گے، اس ملک کے اندر افراتفری بھی پھیل جائے گی، سب یہ بیڑا گرک کر کے نکل جائے گا، اور یہ اس مشن کے اوپر ہے یہ، اور بہت ساری چیزیں ان کے ثبوت دیے گئے۔ اچھا، جن کے پاس ثبوت ہوتے ہیں انہوں نے دیے۔ اچھا، پھر تسلی ہو گئی، پھر ٹرسٹ نہیں کر رہے تھے کہ یار ہم نے پچھلی 3 دفعہ جو انسان اس ملک کو بحران سے نکالا، 2 دفعہ تو ایسے کہ بالکل جو تھی صورتحال اتنی خراب ہو گئی تھی کہ وردیاں پہننے کے قابل بھی نہیں رہتے، لیکن پھر بھی عزت رکھی اور یہ سب کچھ ہوا۔ اور ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے، تو پھر اس کے اندر ایک گارنٹر آیا، گارنٹر آنے کے بعد جو بھی صورتحال تھی۔ اچھا، ایک جو 2020 میں پیکج ڈیل کے نام سے، یعنی کہ ایک بیل آؤٹ پیکج چائنا کی طرف سے اناؤنس ہو رہا تھا کہ ہمارے مفادات ہیں، اس راستہ ہمیں چاہیے اور پرامن طریقے سے چاہیے، اور ہم نے اس خطے کی جو ہے نا بالکل حالات تبدیل ہو کے رہ جائیں گے، ہماری جو سچویشن ہے وہ کچھ اور ہے، اس کو ہم تفصیل سے کسی وقت میں بات کر لیں گے کہ چائنا کی یہ راستہ مجبوری کیوں ہے، اس کی اتنی ضرورت کیوں ہے۔ اچھا، ڈار صاحب ان تمام معاملات کے اندر بیچ میں تھے، اور ڈار صاحب کے علم میں بھی بہت ساری چیزیں ہیں۔ تو یہ جو ایک صورتحال چل رہی تھی کہ جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا کہ جی IMF کا ایک دفعہ سائن ہو جائے اور ہم پھر پلٹ کے ماریں گے اس کو اور عمران صاحب کو مسلط کر دیں گے، اور پھر جو انسان بیڑا گرک کریں گے، یہ سب کچھ، یہ ساری چیزیں چل رہی تھی۔ اچھا، پھر ایسا ایک وقت آیا کہ اس حکومت کے پاس بھی نہیں تھے پیسے، جو موجودہ جو یہ کولیشن گورنمنٹ ہے PDM کی، اس کے پاس پیسے نہیں تھے۔ پھر چائنا آگے بڑھ گیا، اس نے پیسے دیے،
عمران خان حکومت نے بہت دفعہ لیا، ان کا ڈیفالٹ نہیں ہونے دیں گے ہم یہاں پہ. اچھا، اس کے بعد کی آج کی صورتحال کیا ہے کہ جب یہ سب ہو گئے، مفتاح اسماعیل صاحب کو ذمہ داری سونپ دی گئی. مفتاح اسماعیل صاحب کو وہ راستہ ہی نہیں آتا جس پہ ان کی ایمانداری پہ، ان کی صلاحیت پہ کوئی شک نہیں، لیکن وہ اس طریقے سے نہیں ورک کر سکتے جو اس خطے کی ضرورت ہے. وہ ڈار صاحب کے پاس ہے. اچھا، تو جب ساری چیزیں ہو گئیں، شہباز شریف صاحب آگے بڑھ گئے، انہوں نے فٹافٹ پاجی کر کے تو جو ان سے نا اڑی ہوئی پتنگ پکڑ لی. اور اب بعد میں ان کو یہ سمجھ میں آیا کہ یہ میرے سے تو بہت بڑی غلطی ہو گئی. بعد میں انہوں نے یہ کہا کہ جی ٹھیک ہے، میں پیچھے ہٹ جاتا ہوں، میں استعفیٰ دے دیتا ہوں، مکمل حمایت رکھوں گا، سب کچھ کروں گا. کہا کہ نہیں، اب تم نے جو جس حد تک معاملات کو خراب کر دیا ہے یا جہاں تک آنے تھے آگے، اب آپ پیچھے ہٹ جاؤ. الیکشن بھی ان میں بھی ہم نے جانا ہے، آپ تو نہیں الیکشن مطلب وہ جلسے کنٹیسٹ کر سکتے، وہ بات نہیں کر سکتے. تو مریم نواز شریف کو یہ ذمہ داری دی گئی، اور مریم نواز بھی بہت، وہ ہمیں پچھلے دنوں بہت زیادہ غصے میں نظر آتی ہیں. وہ بھی ان کو بھی سمجھ میں آ گئی. بہرحال جو بھی تھی یہ بات کہ بھائی ٹھیک ہے، اس وقت کو نکالو جس طریقے سے بھی. اور پھر یہ طے ہوا کہ اب ڈار صاحب آئیں گے. ڈار صاحب کو کورٹ کی طرف سے انشاءاللہ وہ ریلیو تو ملے گا ہی ملے گا، اس لیے کہ بہت ساری جگہ پہ میسج چلا گیا کہ یہ ملک ہی نہیں رہنا. اگر یہ صورتحال، ملک نہ رہنے سے مراد یہ ہے کہ یہ ڈیفالٹ ہو جائے گا. سنبھالنا بہت ضروری ہے. اب کورٹس میں جج بیٹھے ہوئے ہیں، ججوں کی سیٹ پہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہماری فیملیز جو ان سے نا ناچری ہوتی ہیں عمران خان کے دھرنے میں اور جائے جہنم میں، ہماری تنخواہیں، ہمارے اللہ تللے ہر چیز ہمیں گفٹ مل جاتے ہیں، ہمارے کروڑوں روپے کے جو بچوں کے اخراجات ہیں اس کو دنیا پورا کر دیتی ہے، ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے. تو وہ کیوں کرتی ہے وہ ہم ذکر نہیں کرتے. تو بہرحال تو ڈار صاحب کی واپسی ہو رہی ہے. تو اس کے ساتھ ہی کچھ دن پہلے بتا بھی دیا تھا کہ وہ جو بیل آؤٹ پیکج ہے وہ چل چکا ہوا، یعنی کہ اس کے اوپر وقتاً فوقتاً عمل ہو رہا ہے. وقت اتنا آسان نہیں ہے. جو کہتے ہیں نا کہ ہم نے ان لوگوں کے لیے مائنز بچھائی ہیں، یعنی کہ بم کہاں پہ فکس کیے ہیں؟ پاکستان کی معیشت کے اندر کیے ہیں. اور شرم کسی کو نہیں آ رہی. کوئی ایسے الفاظ امریکہ میں، یورپ میں کوئی بول کے دکھائے، اس کی عاقبت بگڑ جائے گی اور اس کو ساری زندگی کے لیے جو انسان جیل میں ڈال دیا جائے گا، تو یہ موت بھی نصیب نہ. لیکن یہاں پر تو صورتحال یہ ہے کہ ججوں کے جو انسان وہ بس ان کے عمران خان کے لیے جو پیار اور محبت اور ایثار اور سب کچھ ہے، مجبور ہیں. کہاں سے مجبور ہیں یہ ہمیں نہیں سمجھ میں آتی. آج کل وہ ایٹمی جنگیں نہیں ہوں گی، وہ میزائل نہیں چلیں گے. بس دوسرے کے 2-4 جج خرید لو اور سیاستدان خرید لو، بیوروکریٹس خرید لو، تو بھائی پھیر دیں گے. اور وہ پھیر رہے ہیں. کوئی ان سے نہیں پوچھے گا کہ تم کہاں سے مال لوٹ کے لے کے آئے، نہیں پوچھے گا کہ اتنی کمپنیز تم نے بنا لی، تم ایک ملازم ہو. سوال ہی نہیں کرتے کوئی آگے سے. چلو پاکستان میں تو کرتے نہیں کرتے، اصل میں تو دوسری طرف ہے. جو 10-10 ہزار ڈالر سے زیادہ ہو تو پوچھتے ہیں کہاں سے مال لوٹ کے لے گیا. وہ سوال ہی نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں بس ٹھیک ہے، کوئی نہیں پوچھے گا. اچھا، وہ اس لیے نہیں پوچھتے کہ اگلوں کا کام کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ چیزیں جو ان سے نا بات کرنا آسان ہوتی ہے. ابھی اتنا بڑا جو ان سے نا ہمارے چیف صاحب کو، حاجی صاحب کو لندن میں ایک انعام ملا، ایوارڈ ملا. کون سی جنگ جیتی ہے، کون سی لڑائی جیتی ہے، کون سے علاقے فتح کیے ہیں، کون سے اپنے ادارے کو آرگنائز کر کے دنیا کے لیے مثال بنا دیا کہ اتنا بڑا ایوارڈ ملا، جو 70-75 سال کی تاریخ میں پاکستان میں کسی کو نہیں ملا. تو آپ کو سمجھ میں یہ سمجھنے کی بات ہے کہ وہ کیوں ایوارڈ ملتے ہیں. وہ اس لیے، وہ کون سی جنگ جیتی ہے. جنگ جیتی ہے 2018 کے اندر. اگر پی ایم ایل این الیکشن کو جیتتی اور وہی ڈار صاحب، میاں نواز شریف لے کر اس ملک کو آگے چلتے، تو اس وقت میں حقیقتاً پوری دنیا سے لوگ جابز لینے کے لیے آ رہے ہوتے. اس لیے کہ ہم نے 2013 کے بعد 15 میں اور 16 میں یہ دیکھا تھا کہ پاکستان کے اندر جابز کے لیے بندے نہیں مل رہے تھے، لومیں چل رہی تھی. وہ جو ایکسیڈنٹ ہوئے تھے نا موٹر سائیکلوں کے عید پہ اور بقرہ عید پہ، تو اس لیے ہوئے تھے لوگوں کے پاس خوشحالی تھی، ہر گھر میں موٹر سائیکل، بچے نے پھر وہ عید کی چھٹیوں پہ ریسیں لگائیں. یاد ہے وہ خوشحالی کا وقت. 2013 میں حکومت سنبھالتے ہیں،
15 اور 16 میں یہ ہوتے ہیں. 15 اور 16 میں بلوچستان کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ 23 مارچ اور 14 اگست کے جلوس نکلتے ہیں. 24 گھنٹے جناب وہاں پہ جشن منایا جاتا ہے. پاکستان زندہ باد کے ترانے گھومتے ہیں. اور 2013 کے اندر وہاں پہ یہ تھا کہ پاکستان کا جھنڈا لگانا اپنی موت کو دعوت دینے کے برابر تھا. تو یہ ہے وہ میاں محمد نواز شریف، اور یہ ہیں وہ اسحاق ڈار جو اب واپس آ رہے ہیں. تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ حفاظت فرمائے اور بہتری کا معاملہ ہو. بہت شکریہ جی.